ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں کہ جس سے ایک شوہر کے لیے بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کا آپس کے اندر کوئی رشتہ، کوئی تعلق، رشتہ ازدواج باقی نہیں رہتا۔ یہ بہت ہی سننے والی ویڈیو ہے، سمجھنے والی ویڈیو ہے۔ ہمارے حضرات، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے حضرات ہوں، دونوں بعض اوقات ایسی چند غلطیاں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے اور وہ برائے نام میاں بیوی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان کو چونکہ بنیادی مسائل کا نہیں پتہ ہوتا، تو اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ کون کون سے صورتیں ہیں تو کہ جن کی وجہ سے مرد کے لیے اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ کوئی اگر یہ کہہ دے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، یعنی اپنی بیوی کو کہہ دے، یا اس کو کہے کہ تو میری بہن کی طرح ہے، تو اس سے فوراً وہ طلاق ہونے کا فتویٰ لگانے کے بعد وہ چلی جاتی ہیں اور دوسروں کو بتا دیتی ہیں کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا، طلاق دے دی۔ تو اس ضمن کے اندر ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اسلام کا کیا پس منظر ہے اور اسلام کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیا ان چیزوں سے، ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے کہ عرب کے اندر جب بھی یہ رواج تھا کہ جب انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑنا ہوتا تھا، طلاق دینی ہوتی تھی، تو وہ عام طور پہ طلاق کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ زیادہ تر ان کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے یا تو میری بہن کی طرح ہے۔ یعنی انہوں نے چھوڑنا ہوتا تھا، طلاق دینی ہوتی تھی، تب بھی وہ اس طرح کے الفاظ کہہ کر اپنے جو محرم رشتے ہیں ان کا نام لے کر وہ اس کے ساتھ اس کو تشبیہ دے دیتے تھے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر سورت مجادلہ 28واں پارہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آتی ہے، اور بوڑھی عورت اس کو زہار کہتے ہیں، یعنی جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنی بہن سے یا اپنی ماں سے تشبیہ دے دے تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھیے کہ یہ زہار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے، بوڑھی عورت ہے، اور آ کے رونے لگ جاتی ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے اندر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دکھڑا بیان کرتی ہے۔ کتنے کریم آقا ہیں کہ ایک بوڑھی عورت کا دکھڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قربان جاؤں میں اس عورت کے اوپر کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ سرگوشیاں کر رہی ہے، اور میں اس کی بات کو نہیں سمجھ پا رہی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن اس کی آواز اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچ جاتی ہے، اور رب تعالیٰ اس عورت کے بارے میں ایک پوری سورت، سورہ المجادلہ 28ویں پارے کی پہلی سورت نازل فرما دیتا ہے۔ اور اس عورت نے شکایت یہ کی کہ یا اللہ کے رسول، میرا شوہر ساری زندگی میں نے اس کی نوکری کی، میں نے اس کے بچوں کو پالا پوسا، اس کے لیے میں نے اپنی زندگی وقف کر دی، اپنی جوانی اس کے نام کر دی، آج اب وہ مجھے کہتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، اور وہ مجھے چھوڑنا چاہتا ہے، مجھے آزاد کرنا چاہتا ہے۔ ہے اللہ کے رسول، میرے ساتھ انصاف کا معاملہ فرمائیے۔ تو ابھی وہ شکایتیں کر رہی تھی کہ جبریل امین سورہ المجادلہ کی ابتدائی آیات قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر لے کے آگے، کہ معاملہ اب یہ تھا کہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اس کو بتا دیجئے کہ اب تمہارا شوہر اتنی سی بات کے لیے تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، اور نہ تو اگر اس نے تمہیں اپنی ماں کہا ہے تو اس سے وہ علادگی ہو سکتی ہے، بلکہ ان الفاظ کے اوپر جو اس نے الفاظ کہے ہیں، اب اس کا جرمانہ یہ ہے، کفارہ یہ ہے کہ فتحریر الرقبہ، اور کہ ایک یا تو وہ غلام آزاد کرے، اور یا دوسری صورت یہ ہے کہ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ۔ اب یہ کفارہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی ماں کو یا اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے یا اپنی بیوی کو بہن کہہ دیتا ہے، اور اس میں اس کی نیت طلاق کی اگر موجود ہے، یعنی وہ چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس صورت میں کہتا ہے، اگر وہ ہنسی مذاق کے اندر یا ویسے مذاق کے طور پہ کہہ دیتا ہے کہ باجی کہہ دیتا ہے، یا اس کو کہتا ہے کہ میری ماں چپ کر جا، یعنی مذاق کے انداز کے اندر کہتا ہے، اور اس کی اس سے نیت طلاق کی نہیں ہے، نہ چھوڑنے کی نیت ہے، ویسے مذاق کے اندر کہتا ہے، تو اس سے کوئی بھی حرج نہیں ہے، نہ ہی کوئی طلاق ہوگی اور نہ اس طرح کی ان کی جدائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ لوگوں کے اندر مشہور ہے، جو غلط مشہور ہے۔ ہاں، اگر اس شوہر نے یہ طلاق کی نیت سے اگر اس کو ماں یا بہن کہا، تو اب اس صورتحال کے اندر سورہ المجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا جرمانہ اور کفارہ یہ بتایا ہے کہ اب وہ عورت جب تک اس نے اس طلاق کی نیت سے ماں یا بہن کہا، تو اب وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے،
اس وقت تک کہ جب تک وہ یہ جرمانہ ادا نہ کر دے. اور وہ جرمانہ کیا ہے؟ یا تو ایک غلام آزاد کر دے، ٹھیک ہے جی، فتحریر رقبۃ مؤمنہ. اور لیکن چونکہ موجودہ زمانے کے اندر غلام کا تصور تو موجود نہیں ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ دوسرا پھر آپشن موجود ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، کہ وہ مرد کو اب یہ جرمانہ دینا پڑے گا کہ وہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے. اگر ایک بھی روزہ درمیان سے مس ہو جاتا ہے تو گنتی نئے سرے سے شروع ہو جائے گی. دوسری اور تیسرا جو کفارہ ہے، اگر وہ 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر اب یہ ہے کہ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، کہ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو اب کفارہ جب ادا ہوگا تب اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہوگی. بصورت دیگر جب تک وہ ادا نہیں کر سکتا اس کو وہ چھو نہیں سکتا، وہ اس کے لیے حرام ہے. ایک صورت تو یہ ہے، اور دوسری صورت جو قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہے وہ ہے لعان کی. ٹھیک ہے، اور لعان یہ ہے کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کے اوپر یہ الزام لگا دے، اور یہ بھی وہ صورتحال ہے کہ جس کے اندر بیوی اس مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ یہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ میرا نہیں ہے، یعنی وہ اس عورت کے حمل کے اوپر، اس کے بچے کے اوپر، بچی کے اوپر یہ الزام لگا دے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے. تو اب اس صورتحال کے اندر شریعت نے ایک بڑا جو معروف قاعدہ ہے، وہ کلیہ ہے، وہ بتایا ہے سورہ نور کے اندر کہ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات من اللہ، کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے اوپر یہ الزام لگا دے، کوئی بھی تہمت لگا دے، کوئی زناکاری کی تہمت لگا دے، یا اس کے کردار کشی اس کی کرے، یا اس کے ہونے والے بچے بچی کے اوپر الزام لگا دے، تو ان سب صورتوں کے اندر ضروری ہے کہ اس کو لعان کہتے ہیں. اب قرآن کریم نے اس کا طریقہ کار یہ بتایا ہے کہ مرد اگر یہ الزام لگاتا ہے تو مرد اور اس عورت دونوں کو ایک جگہ پہ کھڑا کیا جائے گا، اور قاضی ان کے درمیان، یعنی جو جج ہے موجودہ دور کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں، تو شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. اگر اس کے پاس گواہ کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورتحال کے اندر اب شوہر 4 مرتبہ یہ قسم اٹھائے گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں اپنی بات کے اندر سچا ہوں، سچا ہوں، سچا ہوں. 4 مرتبہ وہ یہ بات کرے گا، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ بات کہے گا کہ اگر میں اپنے اس قول کے اندر جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد عورت یہی 4 مرتبہ قسم عورت بھی اٹھائے گی کہ اس نے جو بات کہی ہے تو اس کے اندر یہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے. 4 مرتبہ وہ کہے گی کہ یہ جو بات اس نے الزام میرے اوپر لگایا ہے یہ اس کے اوپر جھوٹا ہے. اور 5ویں مرتبہ وہ عورت یہ کہے گی کہ اگر یہ بات جو کر رہا ہے اس کے اندر اگر یہ سچا ہے تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. ظاہری بات ہے ان میں سے کوئی ایک ہی کہے گا، یا مرد کہے گا. مرد جب یہ قسمیں اٹھا لے گا تو عورت جھوٹی ثابت ہو جائے گی، تو اس عورت کا اس سے جو ہے وہ علیحدگی ہو جائے گی، اور اب وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. ایک صورتحال اس کے اندر یہ بھی بن سکتی ہے کہ شوہر پہلے الزام تو لگا دیتا ہے لیکن بعد میں وہ مکر جاتا ہے، کہتا ہے میں یہ لعان نہیں کروں گا، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی لعنت والا معاملہ ہے وہ کہتا ہے میں سب کے سامنے نہیں کہوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت کے اوپر خواہ مخواہ کا جھوٹا الزام لگا رہا ہے، لہٰذا اب اس کے لیے سزا یہ ہے کہ اس کو قید کیا جائے گا، اور قید کرنے کے بعد بھی اگر وہ لعان نہیں کرتا، یعنی اس بات کو ثابت نہیں کرتا، تو پھر اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے حد قذف کے طور پہ. یعنی کہ جو کسی باحیا اور پاکیزہ عورت کے اوپر الزام لگاتا ہے اس کی سزا 80 کوڑے ہے، اس کو لگائے جائیں گے. اور اگر شوہر نے یہ لعان کیا، یعنی قسمیں اٹھائیں کہ میں اپنی بات کے اندر سچا ہوں اور سچا ہوں، سچا ہوں، میں اگر جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو، اور آگے سے عورت خاموش ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اس گناہ کے اندر ملوث ہے، لہٰذا اس عورت کو وہیں سے جو ہے نا وہ طلاق بائن ہو جائے گی. الگ سے اس عورت کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عورت اپنی عدت گزارنے کے بعد کہیں پہ بھی شادی کر سکتی ہے. تیسری صورتحال جو ہے وہ کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے، 3 مرتبہ طلاق دے دے، یعنی ایک دفعہ اس کو طلاق دے، پھر وہ دوسری دفعہ اس کو طلاق دے، اور پھر تیسری دفعہ طلاق دے، تو اس صورت میں وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اسی لیے فقہائے کرام نے مسلسل ایک ہی وقت کے اندر 3 طلاقیں دینے سے منع فرمایا ہے، بلکہ فرمایا کہ اگر تم نے کسی کو طلاق، کسی اپنی بیوی کو دینی ہے
تو اس کا کوئی یعنی ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ انسان بے بس اور مجبور اور لاچار ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے ایک بڑا واضح حکم دیا ہے، ایک طریقہ کار بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی سے یہ کہے کہ میں تمہیں سنت کے مطابق ایک طلاق دیتا ہوں، ٹھیک ہے، بجائے بعد میں جو جتنے بھی جھنجٹیں ہوتی ہیں، بعد میں عدالتوں کے دھکے، لوگوں کی ذلتیں اور رسوائیاں، بچوں کی اور بچیوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اگر یہ موقع آ ہی جائے تو مسلسل کبھی بھی عدالت سے طلاق نہ لکھوایا کریں کہ وہ 3 ہی لکھواتے، تو پھر اس کے بعد مرد کے لیے کوئی آپشن نہیں بچتا، اور مرد نے اگر خود بھی طلاق دینی ہے تو وہ کہے کہ میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں، کیونکہ ایک طلاق کے بعد اس کے پاس اختیار موجود ہوتا ہے کہ وہ پورے مہینے کے اندر سوچے سمجھے، اگر اس دوران اگر وہ دوبارہ اس سے رجوع کر لیتا ہے یا اس کے ساتھ بات چیت کر لیتا ہے، مسکرا دیتا ہے، ہاتھ ملا دیتا ہے، تو ان کی طلاق ختم ہو جائے گی اور وہ میاں بیوی ہیں۔ اور اس صورتحال کے اندر اگر 3 مہینے بھی گزر جاتے ہیں تو ان کی جو طلاق ہوگی وہ اتنی اس حد تک طلاق ہوگی کہ ان کا تجدید نکاح ہوگا، یعنی دوبارہ نکاح ان کو پڑھانے کی ضرورت پڑے گی، اس عورت کو کسی اور مرد سے شادی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہی طریقہ کار ایک مسلمان کو اسلام نے بڑے ہی مہذب انداز کے اندر بتایا ہے، لیکن جو مرد ان ہدایات کا، ان شرائط کا خیال نہیں رکھتے تو ان کو پھر سزا کے طور پہ جو دوسری شرائط ہیں ان کے لیے وہ بتائی گئی ہیں کہ اگر وہ پھر بھی اس کے باوجود 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس عورت کو اس کا رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس سے وہ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، یہ آخری حد ہے، تو اب تو وہ بیوی چونکہ اس کی رہی نہیں ہے، تو اب وہ جائے عورت عدت گزارے، اپنے کسی دوسرے شوہر کے ساتھ، کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے، اب اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ ہاں اگر وہ دوسرا مرد اس کو اپنی مرضی سے چھوڑتا ہے تو چھوڑنے کے بعد اگر یہ دوسرا مرد اس سے پھر شادی کرنا چاہتا ہے تو اب اس سے کر سکتا ہے، لیکن کسی بھی شرط کی بنیاد پر اس طرح کا کام کرنا، یعنی پہلا شوہر 3 طلاقیں دے اور اب دوسرا وہ کسی مرد سے اس سے نکاح کرائے کہ عارضی طور پہ کہے کہ یار 1-2 دن کے لیے اس سے نکاح کرو اور پھر میں واپس اس کو اپنی جو ہے نا وہ زوجیت کے اندر لے لوں گا، ایسے بندے کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل، کہ اس طرح کا جو محلل ہے، یعنی جو بندہ خود حلال کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جس سے کرا رہا ہے حلال، یہ دونوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو بڑے ہی سخت قسم کے الفاظ ہیں۔ تو یہ 3 صورتیں تھیں بہرحال جن کے اوپر مرد کے لیے اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ یہ بنیادی جو مسائل ہیں ان کا سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ہمارے ان مسائل کا ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پہ لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو خدا را اس میسج کو، اس آواز کو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچایا کریں، تاکہ ہماری وجہ سے، ہماری ایک شیئر کی وجہ سے کئی گھر جو ہے نا وہ اس طلاق کی نوبت سے بچ سکیں، کئی زندگیاں تباہ و برباد ہونے سے بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ضمن کے اندر کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔